اگر تمہاری گفتگو ہیرے جوہرات بھی بکھیرے تو پھر بھی خاموش رہنا اس سے بہتر ہے۔ ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان کو بات چیت کرنی آنی چاہیے۔ اب بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اگلے سے بات ایسی کرو کہ اس کا دل جیت لو آپ۔ یہ نہیں کہ بے فضول وہ بولتے چلے جاؤ اور اگلا سمجھے کہ کتنا فضول قسم کا انسان ہے، ایسے ہی بولی جا رہا ہے، نہ بات کا کوئی سر ہے نہ منہ ہے۔ اب کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ منہ بند کر کے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ یہ باتیں سن کر حیران نہ ہو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مریم ولاگ ہب۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو منہ بند رکھنے کے فائدے بتاتی ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہر جگہ پر منہ نہیں کھولا جاتا۔ یہاں پر میں ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا، اس کا باپ ماہی گیر یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا، کیا زندگی میں لوگوں کو اپنے ٹارگیٹس، اپنے گولز، اپنے مقاصد اور جو خواب ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے؟ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس کے باپ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس کا باپ جو تھا نا، ماہی گیر، اس نے حیران ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اور آگے سے یہ پوچھا کہ تم یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے ہو نا؟ تو اس لڑکے نے جواب نہ دیا اور بالکل خاموش رہا۔ اس کا باپ اسے ایسا دیکھ کر مسکرایا اور اسے بولا کہ چلو دریا پر مچھلیاں پکڑنے چلتے ہیں، آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، باقی یہ سب باتیں ہم وہاں جا کر ہی کریں گے۔ ماہی گیر اور اس کا بیٹا ماہی گیری کا سارا سامان جو تھا نا، وہ لے کر مچھلیاں پکڑنے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں نا، تو جا کر انہوں نے اپنا خوب کے ساتھ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں نا، لگا کر مچھلیاں پکڑنے کی چھڑی کو دریا میں ڈال کر انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ لیں کہ ان کی ٹوکری بھر گئی۔ ماہی گیر نے ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ٹوکری میں موجود ان مچھلیوں کی طرف دیکھو۔ ان مچھلیوں کی قسمت دریا میں رہنے والی مچھلیوں سے مختلف ہے۔ ان مچھلیوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا، اپنا خاندان، اپنے دوست، اپنا گھر، سب کچھ کھو دیا۔ یہ مچھلیاں سمندر سے نکل کر اس ٹوکری میں پڑی ہیں۔ اب ان کو بازار میں جا کر ہم بیچ دیں گے، پھر لوگ ان کو خریدیں گے، اور جیسے لوگ ان کو خریدیں گے تو ان کو کاٹا جائے گا، کچھ کچھ کو پکایا جائے گا، کچھ کو گریل کر کے کھایا جائے گا، اور کچھ کو اسٹیم کر کے بھی کھایا جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں ماہی گیر نے اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا نا، تو اس نے لمبا سانس لیا اور بولا، یہ مچھلیاں دوسری مچھلیوں کی نسبت جلدی شکار اس لیے ہو گئیں۔ کیا آپ جانتے ہو بیٹا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شکار بن کر ہماری ٹوکری میں آ گئیں، کیونکہ یہ اپنا منہ بند نہیں رکھ سکیں۔ انہوں نے اپنا منہ کھول دیا تھا، اگر یہ بھی اپنا منہ بند کر کے رکھتی تو کبھی بھی شکار نہ ہوتی، سمندر میں اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ زندہ رہتی۔ یہ کہہ کر ماہی گیر نے اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دی، مسکرایا اور بولا، بیٹا، زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کو کبھی پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، انہوں نے اپنا منہ بہت وسیع کر دیا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے خوابوں، اپنے منصوبوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، اور شوخیاں وہ مارتے رہتے ہیں، کام کم کرتے ہیں اور باتیں وہ زیادہ کرتے ہیں۔ اپنے آنے والے منصوبوں کے بارے میں، اپنے پلانز کو، اپنے خوابوں کے بارے میں لوگوں کو کبھی مت بتاؤ، کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کی کامیابیوں سے جلتے ہیں۔ اس لیے بیٹا، خواب دیکھو، اپنے لیے گول ضرور سیٹ کرو، لیکن اپنے خوابوں کی اناؤنسمنٹ کبھی بھی سر عام نہ کریں، کیونکہ لوگ اپنی پوری کوششیں کریں گے، اپنی پوری طاقت لگا دیں گے کہ آپ کامیاب نہ ہوں۔ اس لیے اگر کچھ بھی بڑا کرنا ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے اپنا کام، اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ ایک دن آئے گا، آپ کی کامیابی شور مچا کر لوگوں کو آپ کے بارے میں خود بتائے گی اور لوگوں کو حیران کر دے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ لوگوں کو اپنے پلانز کے بارے میں بتانے سے آپ کو کبھی وہ عزت نہیں ملے گی۔ لوگ آپ کی عزت تبھی ہی کریں گے جب آپ کامیاب ہو کر دکھائیں گے۔
اسی طرح میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی میں کوئی کام کرنے کا سوچوں نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام کرنے سے پہلے میں اب بڑے شوق سے کسی کو پیار سے بتا دیتی ہوں جی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پیار سے ہم بتا ہی دیتے ہیں، کسی ریلیٹیو کو بتا دیتے ہیں، کسی فرینڈ کو بتا دیتے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ کام اگر ہوتے ہوتے جو ہے نا یا تو رک جاتا ہے، اگر ہو جائے نا تو اس میں وہ لذت وہ مزہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے جو سوچا ہے اس کام کو کرنے دینا ہے، جب مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نا وہ کسی اور کو بتائیں۔ میں یہاں پہ یہی بات کہوں گی، اور میں آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے مجھے۔ اور جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں وہ بیل بٹن کو ضرور ہٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور جو مجھے جو ہے کمنٹس کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ، صبا اقبال، پرنسس مہر، حاجی آصف، اور بھی جو بھی ہیں جتنے بھی نام جن کے میں نے آج نہیں بولے ان سب کا بہت شکریہ۔ میری طرف سے اللہ حافظ، تو میں مجھے یاد رکھیے گا۔